مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة نماز قائم کرو. ایک مقام پہ ہے الا ان تطوع، اگر تم نفلی کرو بہتر ہے. آج ہم پڑھیں گے صلاۃ وتر. کل ہماری عشاء کی نماز کا یہ حصہ ہے، یہ چھوڑ دیا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم. یہ جو وتر ہے نا، یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ادا کر. ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، بے شک اللہ اکیلا ہی ہے، اکیلے کو پسند. ترمذی شریف. ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو وتر ہے نا، وتر یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹوں کی بڑی فضیلت تھی، بڑی مانگ تھی، بڑی اہمیت تھی. وتر بھی ایسے ہی ہے، یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے وتر. وقت وتر بین صلاۃ العشاء الی یطلع الفجر. یہ اس کا وقت جو ہے نا، اس وقت عشاء کی نماز سے لے کے فجر طلوع ہونے تک وتر کا وقت ہے. جو تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وتر آخر میں پڑھنا چاہے پڑھ لے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہوا کرتی وہ وتر ہوا کرتی. سحری کے وقت تک اس کو مؤخر کر لے وتر ہو. کسی وقت ایسے ہوتا کہ ڈر پیدا ہو جاتا کہ پتہ نہیں اب سحری کھانے کا وقت ملے گا یا نہیں، اتنا لیٹ. افضل وقت یہی ہے کہ رات کا آخری حصہ وتروں کے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکم دیا کرتے فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، وتروں کو رات کا آخری حصہ، آخری حصے میں پڑھا کرو. رات نماز کا آخری حصہ، آخری. ذالک افضل، یہی افضل وقت، یہی افضل وقت. کل میں نے بتایا تھا کہ جو سیانے ہیں نا، سیانے بزرگ، وہ تو اینڈ میں پڑھا کرے، وہ اس وقت لے کے جایا کرے، مؤخر کیا. جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ طالب علم ہے، وہ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے. بنا دلیل کے بات نہیں کرتا، میں دلیل کے ساتھ ہی کر رہا ہوں. ہم جیسے طالب علم عشاء کے فوراً بعد پڑھ سکتے، اور جو سیانے ہیں انہیں اپنا سیانے اپن سمجھتے ہیں، سارے جوان ہی سمجھتے ہیں. جو عمر کے بڑے ہو جائیں وہ آخر پہ لے کے جایا کرے، وتروں کو اینڈ پہ پڑھا کرے سحری کے وقت، تہجد ٹائم.
یہی افضل وقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے اپنی جو آخری نماز ہے وتر بنایا کرو، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام وتر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے بیٹھ کے۔ اس لیے وتروں کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی سختی والی بات نہیں، پڑھے جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے۔ وتر 1 رکعت۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس وقت صبح کا ڈر پیدا ہو جائے کہیں یہ وقت ختم ہی نہ ہو جائے، صلی رکعۃ واحدہ، ایک ہی رکعت پڑھ لیا، مطلب ایک ہی وتر گزارا ہو جائے گا، ایک وتر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہوا کرتا ہے، زیادہ معمول وہ یہی تھا کہ آپ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے، وتر بعد میں جو ایک ہے وہ ایک ہی پڑھتے، تیسرا اکیلا ہی پڑھتے۔ 1 رکعت وتر پڑھا جا سکتا ہے، 3 رکعت وتر پڑھے جا سکتے، لیکن مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، 2 پڑھ کے بیٹھنا نہیں ہے، دوسری میں ویسے کھڑے ہو جانا، تیسری پڑھ کے بیٹھنا۔ مغرب میں 2 پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تشہد کر کے پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کو مغرب کے مشابہ نہیں کرنا، تیسری میں تشہد کرنا ہے، دوسری میں نہیں کرنا، وتروں میں۔ 5 رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی، 5 رکعتیں بھی ایسے ہی درمیان میں بیٹھنا نہیں، بس جب سلام پھیرنا اسی وقت بیٹھنا۔ مسلم کی روایت ہے۔ 7 رکعت وتر ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کے 2 طریقے۔ 7ویں میں تشہد کرنا ہے جب سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا، دوسری طریقہ ہے کہ 6 پڑھ کے بیٹھ جائیں، سلام نہیں پھیرنا، 7ویں کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر قنوت کریں اور تشہد کے لیے 7ویں بیٹھ جائیں، سلام پڑھیں۔ ایسے ہی 9 رکعتیں وتر پڑھے جا سکتے ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ 8 رکعتیں پڑھ کے تشہد کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 9ویں رکعت میں قنوت کرنی ہے، پھر تشہد کر کے سلام پھیرنا۔ وتر 1 3 5 7 9 پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے سے۔ بلکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص غالباً تھے، ان سے پوچھا گیا اگر وتر رہ جائے پھر؟ فرمایا مغرب کی فجر کی اذان بھی ہو جائے نا، نماز سے پہلے پہلے وتر ادا کر۔ ایک میں آتا ہے کہ اگر آپ سوئی رہ گئے، وتر چھوٹ گیا، رہ گیا، جب جاگ آئے اسی وقت پڑھ۔ وتر اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ فجر کی سنتے، سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ جن کو آپ نہیں چھوڑتے تھے، ہر حالت میں پڑھتے تھے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر بھی یہ ضروری ہے،
ہم بھی وسلم کی وہ سنت جو آپ ہمیشہ کرتے تھے اس کو اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔